بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر ہمہ قسم کے تعریف کے کلمات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھبر سے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر، جس نبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت قرار دیا ہے، جس نبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو اور بھی بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے دن جب ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آخری امتی تک، جب ساری کائنات لرز رہی ہوگی، جنتی لوگوں کی جہاں 120 صفحے ہوں گی، تو میری امت کی اس وقت بھی 80 صفحے جنت میں جائیں گے۔ وہ 80 صفحے کب جنت میں جائیں گے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ایک منہج اور منہاج دیا
طریقہ اور دستور دیا، ایک دین ہم تک پہنچایا کہ جس کے اوپر چل کے ہم جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے کے اوپر میں چلوں اور جس راستے کے اوپر میں محمد کے صحابہ چلے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس راستے کو اختیار کرے گا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول کہیں میری نظروں سے محو نہ ہو جائے، کہا کرتے تھے ان اللہ نظر قلوب العباد، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے دلوں کو چیک کیا۔ جب ساری کائنات کے دلوں کو اللہ رب العزت نے دیکھا، ساری کائنات سے پیارے دل اللہ کو انبیاء کے دل لگے، ان میں سے سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا دل لگا۔ فاختارہ لرسالتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ ثم نظر قلوب العباد، اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، ان کے دلوں کو چیک کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو نبی کے صحابہ کے دل سب سے خوبصورت اور پیارے دل لگے، پھر اللہ نے اس صحابہ کی جماعت کو اپنے نبی کے لیے خاص فرما لیا، اور پھر معیار، مقیاس، پیمانہ اور اینگل یہ دے دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان کی کسوٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی ہوگی، پھر اللہ رب العزت تمہیں ہدایت یافتہ کرے۔ اگر اس ایمان کی کسوٹی پہ تم پورے نہ اترے، پھر گویا کہ تم ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ جب سب سے پیارے دل انبیاء کے، اس کے بعد سب سے پیارے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے، تو پھر ان سے بھی کوئی اچھا دل دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی، دوہرے داماد، جن کی شہادت یا 12 ذوالحج کو ہے یا 18 ذوالحج کو ہے، جن کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، دوستانہ یارانہ ہمیشہ دیکھ کے لگایا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ جب کسی سے دوستی لگانے لگو تو دیکھ لیا کرو، شرابی تو نہیں، کبابی تو نہیں، یہ فحاش اور بدماش تو نہیں، آپ کا تعارف اسی قسم کا لوگوں کے اندر ہو جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی دوستی محمد الرسول اللہ سے صلوات اللہ وسلم، سیدنا عثمان کی دوستی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو بکر مسلمان ہوئے محمد الرسول اللہ کی دوستی کی وجہ سے صلوات اللہ وسلم۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے اسلام سے، اسلام کا اگر شرف بخشا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر کے یارانے کی وجہ سے بخشا ہے۔ اپنی دوستیوں کا خیال کیجیے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہی دوستیاں، یہی یارانے ہمیں کہیں ہلاکت کے دانے پہ کھڑا نہ کرتے۔ رسول اللہ صلوات اللہ وسلم علیہ پہ قرآن نازل ہوا ان الذین یبایعونک
انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. حدیبیہ کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں عمرے کی غرض سے. کفار مکہ نے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو روک دیا, آپ عمرہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم شخصیت اس دن جو نظر آئی وہ سیدنا عثمان کی تھی. آپ نے کفار مکہ کے ساتھ معاہدات کرنے کے لیے سیدنا عثمان کو بھیج دیا. اچانک افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو نکالا, کہا میرے صحابہ آج بیعت کرنی پڑے گی, عثمان کے خون کی بیعت کرنی پڑے گی. صحابہ آگے بڑھے. اللہ نے قرآن کو نازل کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی انہوں نے حقیقتاً اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کو باہر نکالا, فضربہ بیدی, اپنے دوسرے ہاتھ کے اوپر اپنے ہاتھ کو مار کے کہا ھذا ید عثمان. لوگوں یہ میرا ہاتھ نہیں, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا. صحابہ سے بیعت کی. پھر قرآن نازل ہوا ید اللہ فوق ایدیہم. 1300 یا 1400 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اوپر اللہ کے رسول کا ہاتھ جس کو ید عثمان کہا گیا. پھر اوپر سے اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ اور اپنے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا ان سب کے ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تاریخ کا ایک باب ہے, خلافت کا ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جن کے لیے یہ بیعت کی گئی, اللہ کا قرآن کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. اللہ رب العزت ان سب ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا کے اندر عطا فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان نبی کے سارے صحابہ پہ راضی اور نبی کے سارے صحابہ اپنے رب پہ راضی. رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا تھا جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے, جس بندے سے اللہ خوش ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ ہے. رضامندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں صحابہ کو کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے گولڈ میڈلز عطا فرمائے. اولئک هم المفلحون, اولئک هم المهتدون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الصادقون, اولئک هم الصدیقون, اولئک حزب اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اتنے زیادہ گولڈ میڈلز بھی عطا فرمائے. اس کے باوجود کچھ ظالموں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے اور وہ اپنی زبان سے گویا ہوتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. ایک عام استاد ہو اگر اس کے سامنے 10 طلباء کا چمکھٹا بیٹھا ہو, اگر وہ ان کی صحیح تربیت نہ کر سکے تو اس کو کوئی استاد نہیں کہتا. جہاں پہ ساری کائنات کا سردار بیٹھا ہو جس کا استاد جبریل ہو, جبریل کا استاد خود اللہ رب العزت ہو, وہاں استادی میں یہ شک کرتے ہو کہ اس نبی نے جن کی تربیت کی وہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد مرتد ہو گئے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ.
ہداہم اللہ، اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے۔ اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان ظالموں کے وجود سے اپنی دھرتی کو پاک فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ، جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ان لوگوں میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس سے بڑی اور کیا دلیل لے کے آئیں کہ نبی کے صحابہ جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ چھڑ نکلے اپنی زبانوں کو بند کر لیا کرو، ان کے اندر سے الفاظ ثابت ہو جائیں۔ میرے نبی کے صحابہ کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت خود نبی کے صحابہ کے بارے میں اتنا غیرت مند ہے، جب کافروں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے نعوذ باللہ یہ نبی کے صحابہ بیوقوف ایمان لے کے آئے، اللہ نے خود غیرت کا اعلان کیا، اولئک هم السفہاء، اللہ نے کہا یہی ظالم بیوقوف ہیں، میرے نبی کے صحابہ بیوقوف نہیں ہیں۔ کئی ایسے مقامات جہاں پہ کافروں نے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا، اللہ نے قرآن کے اندر تاکیداً یہ حکم نازل کیا کہ نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے والا میں اللہ موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کرتے تھے، حدیبیہ کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے، انتم خیر اہل الارض، لوگوں تم سب سے بہترین لوگ ہو اس وقت جو زمین میں بستے ہیں، انتم خیر اہل الارض، تم زمین میں بسنے والوں میں سے سب سے بہترین لوگ ہو۔ نبی کے صحابہ، ان میں سے سیدنا عثمان جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیعت کی، وہ بیعت کرنے والے تو بہترین ہو گئے اور ہم سمجھیں کہ نعوذ باللہ سیدنا عثمان مرتد ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان، سنن ترمذی کی حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث یہ موجود ہے، اللہ کے رسول ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ایک مجلس میں بیٹھ کے اللہ کے رسول 10 صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور ہم ان کے ایمان پہ شک کریں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہوگی۔ ان میں سے سیدنا عثمان بھی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وعثمان فی الجنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ کا ایک باب ہے وہ جنتی صحابی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے اعلان کیا میرے صحابہ سفر کی تنگی ہے، سفر لمبا بھی ہے، گرمی کی تپش، سورج کی حدت اور شدت بھی ہے، میرے صحابہ تعاون کیجئے، اس گرمی کی حدت اور شدت میں غریب صحابہ بھی جائیں گے تاکہ ان کا خرچ پورا ہو سکے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول کے پاس آئے، 900 اونٹ اللہ کے رسول کے دوارے میں پیش فرما دیے، 100 گھوڑا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ابھی اور ضرورت ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ 900 اونٹ دینے کے بعد 100 گھوڑا بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیے۔ ایک اونٹ کی قیمت لگائیں آج کتنی بنتی ہے؟ ہلکا پھلکا اونٹ کوئی 5-7 لاکھ کا ملتا ہے۔ صحابی رسول 900 اونٹ اللہ کے دوارے میں پیش کر رہے ہیں، 100 گھوڑا اللہ کے دوارے میں پیش کر رہے ہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عثمان ابھی ضرورت اور ہے۔ سیدنا
سیدنا عثمان گئے، 1000 دینار کی تھیلی اپنے ہاتھوں میں لی، سونے کا دینار، اس کو لے کر کے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی گود میں رکھا، پکڑ کے پھر اپنے ہاتھوں میں کیا، یقلبها فی یدی، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان فی الجنہ، عثمان نے آج ایسا عمل کیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہ کرے، میں محمد گواہی دیتا ہوں عثمان پکڑا جنتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہاں سے لے کے آئے ایسی سخاوت کرنے والے؟ آج کل تو مسجد میں کوئی پنکھا بھی دینا ہو تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے صدقہ جاریہ فلاں چودھری صاحب کے نام، ایک بلب بھی دینا ہو تو اس کے اوپر بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ فلاں کی طرف سے ہے، نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ میرے نبی کے صحابہ نے کتنا کچھ اللہ کی خاطر دیا ہے، اور کسی کا محفوظ ہو گیا تاریخ کے اندر، ترغیب و ترہیب کے باب کے اندر، کسی کا پتہ ہی نہیں کہ کس نے کتنا خرچ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 6 نبوی ہے، ابھی نبوت کو اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، 5 یا 6 سال گزرے تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ یہ کون رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ نبی کی بیٹی ہیں، خدیجہ کے بدن سے پیدا ہونے والی ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے کہا تبا لک سائر اليوم نعوذ باللہ من ذلک، اے محمد سارے دن کے لیے تیرے اوپر ہلاکت ہو۔ آسمان سے قرآن نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ سورت نازل ہوئی، ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ میرے نبی کی 2 بیٹیوں کی منگنی ہو چکی تھی۔ ابو لہب نے کہا ان کو چھوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ 5 یا 6 نبوی ہے، سیدنا عثمان کے ساتھ سیدہ رقیہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر سجدہ ہے، اللہ کے رسول مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں، بدر کا میدان لگتا ہے، ابو جہلین کمپنی سارے وہاں پہ موجود ہیں، اور سیدنا عثمان کہتے اللہ کے رسول میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں عثمان، میری بیٹی اور آپ کی زوجہ بیمار ہیں، آپ گھر کے اندر ان کی تیمارداری کریں۔ سیدنا عثمان اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے گھر میں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بدر کے مارکے کو فتح کر کے آئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے گئے، کہا عثمان ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول میں رقیہ ہاتھ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی میدان جنگ میں ہیں، بیٹی پیچھے سے فوت ہو جاتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی دکھ کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیا۔ کہا عثمان، ایک روایت کے الفاظ لو کان لی 10 بنات، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹیاں دی ہوتی میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ایک روایت کے الفاظ اے عثمان لو کان لی 40 بنات، اگر اللہ نے مجھے 40 بیٹیاں دی ہوتی وہ فوت ہوتی جاتی میں یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ ان کا نکاح کرتا جاتا۔ یہ سیدنا عثمان ذوالنورین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایسا داماد ہو کہ جس کے گھر کے اندر یکے بعد دیگرے ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی۔ اس قدر فضیلت کے حامل صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دوہرے داماد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، ایک دن اللہ کے رسول میرے گھر میں لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے نے اجازت مانگی۔
آپ نے فرمایا اجازت دے دیجیے. سیدنا ابو بکر تشریف لائے. اللہ کے رسول فلم تحتش ولم تبالی اسی حالت میں تشریف فرما ہے. ابو بکر بیٹھ گئے. فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت شروع ہو گئی. اچانک دروازے پہ پھر دستک ہوئی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آنے کی اجازت دی جائے. سیدنا عمر تشریف لائے. فلم تحتش ولم تبالی آپ اسی حالت میں تشریف فرما رہے. تیسری دفعہ دستک ہوئی. آپ نے اجازت فوراً نہیں دی. آپ جلدی سے سیدھے ہو کر کے بیٹھے. وَصَلَّى ثِيَابَهُ اپنے کپڑوں کو جلدی سے درست کیا. اپنی پنڈلی کے اوپر جہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا جلدی سے اس کے اوپر کپڑا دے دیا. تینوں آئے, باتیں کی, چلے گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. صحابہ گئے. اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. میرے بابا ابو بکر آئے, آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. سیدنا عمر آئے, حفصہ کے بابا آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. عثمان آئے, آپ نے جلدی سے کپڑا سیدھا کیا اور پھر آپ بیٹھے. پھر آپ نے سیدنا عثمان کو اجازت دی. اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا عثمان جو حاجت لے کے آیا تھا میرے ساتھ بات نہ کر سکتا. الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے بھی حیا کرتے. اس قدر حیا والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے جسم سے پورے کپڑے اتار کر کے کبھی نہایا نہیں تھا. اس قدر حیا والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں. بہت پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا. لرزہ طاری ہو گیا. اللہ کے رسول نے اپنی ایڑی کو مارا اور کہا بہت ٹھہر جا. ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. بہت ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی موجود ہے, ایک ابو بکر صدیق موجود ہے اور دو شہید عمر اور عثمان موجود ہیں. یہ وہ سیدنا عثمان ہیں جن کو اس دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے شہادت کی خوشخبری سنا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغات میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا تھا. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی باغ کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ. اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں دروازے کو کھولتا ہوں, دیکھا سیدنا ابو بکر آ رہے ہیں. کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ. اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. کہتے ہیں میں نے دروازے کو کھولا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تیسری دفعہ پھر دستک ہوئی. آپ نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ. اس آنے والے کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو, جنت کی بشارت دے دو, لیکن ایک شرط کے ساتھ اس کے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں گی, آزمائشیں آئیں گی. سیدنا عثمان کے لیے دروازہ کھولا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کو کہا اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور آپ نے فرمایا آپ کے اوپر آزمائشیں بھی آئیں گی. کہنے لگے اللہ المستعان, میری مدد تو اللہ ہی کرے گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے اندر موجود ہیں. مصری بلوائی آئے تھے. آپ کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کی باتیں سنانے لگے. جو انہوں نے کہا سیدنا عثمان نے مان لیا. چلے گئے, واپس جا رہے ہیں. رستے میں کسی ظالم نے کوئی ایسا کھیل کھیلا, کوئی خط لکھا اور اس کے اوپر سرکاری مہر کو لگا دیا اور وہ سوار کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے. پھر ان مصری لشکر والوں کو گالیاں نکالنے لگا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا, کہا تجھے مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں.
تم ایسے ایسے ظالم لوگ ہو، فلاں ہے فلاں ہے. انہوں نے اس کی تلاشی لی، اس کے پاس ایک خط نکلا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ امیر مصر کے نام خط ہے، جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو ان کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے. سیدنا عثمان بے خبر غافل ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں. سرکاری مہر کو استعمال کیا گیا یا اس جیسی کوئی اور مہر بنا دی گئی. وہ ظالم وہاں سے واپس پلٹے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا احاطہ کر لیا اور سیدنا عثمان کے قتل کے در پہ ہو گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں موجود ہیں. کتنے دن تک سیدنا عثمان کا پانی بند کر دیا گیا. بعض روایات میں 40 دن تک سیدنا عثمان کے گھر میں پانی نہیں جا رہا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جا رہی، اور سیدنا عثمان اپنے گھر کے اندر موجود ہے. تھوڑا سا گھر کی ایک سائڈ پہ گئے جہاں پہ بلوائیوں کی آواز آ رہی تھی. آواز سنتے ہیں وہ ظالم لوگ سیدنا عثمان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے. سیدنا عثمان ڈر گئے اور آگے جو پاس بیٹھے ساتھی نے کہا یہ ظالم لوگ میرے قتل کا ارادہ بنا رہے ہیں. کہا مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. کسی مسلمان کو 3 وجوہات میں سے کسی ایک کے بغیر قتل کرنا جائز نہیں ہے. وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ کہا یا تو کوئی اسلام کے بعد مرتد ہو جائے، اس کو قتل کرنا جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین کو بدلے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. لوگوں میں نے اسلام کے بعد کبھی کسی دین کا سوچا ہی نہیں ہے، یہ ظالم لوگ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں. کہا دوسرا سبب، یا کوئی شادی شدہ آدمی اگر زنا کرتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے. نہ زنیت فی جاہلیت ولا اسلام، نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا، نہ میں نے اسلام میں کبھی زنا کیا. مجھے بتاؤ مجھے کس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات، یا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کے عزت اور قصاص کے اندر اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ تینوں جرائم میں نے نہیں کیے، مجھے بتاؤ یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بعض موجود صحابہ کہتے ہیں عثمان یکفیہم اللہ، ان ظالموں سے آپ کو اللہ رب العزت کافی ہو جائے گے. سیدنا عثمان نکلے، بعض روایات میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر یہ خطبہ دیا. کہا لوگوں انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ بات بتلاؤ، جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی موجود نہیں تھا، اللہ کے رسول نے اس لیے اس وقت کہا تھا کون ہے جو کافروں سے بے روما کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. جتنا ایک مسلمان وہاں سے پانی لے گا اتنا وہ مالی خریدنے والا پانی لے گا. لوگوں مجھے بتاؤ، میں عثمان نے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آج 40 دن بیت گئے ہیں، میں پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہوں. کہاں بتاؤ لوگوں کہ ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا عثمان بالکل ایسی بات ہے، ان بلوائیوں کو کون سمجھائے گا. دوسری بات، کہا بتاؤ جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ لے کے وقف کرے. لوگوں میں نے اپنے حقیقی مال سے جگہ کو لے کر کے مسجد نبوی کے لیے وقف کیا تھا. آج مجھے اس مسجد نبوی کے اندر 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، لوگ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے باوجود بلوائی کسی بات میں نہیں آ رہے. بار بار بلوائی اندر آتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے لگتے ہیں. سیدنا عثمان نے کوئی بات کہی، وہ بلوائی باہر چلا گیا. پھر ایک اور بلوائی آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہوا اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے رات کو یہ خواب دیکھ چکے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان یہ جو تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی افطاری ہمارے پاس جنت میں آ گئی. اس بلوائی نے حملہ کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. آپ کے خون کے قطرات
قرآن کے اوپر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ کے اوپر سیدنا عثمان کے خون کے قطرات گرے۔ آج بھی وہ مصحف محفوظ ہے لائبریریوں کے اندر۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کا جب دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی بدر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق، حنین، قادسیہ، یرموک اور تبوک دے گا، لیکن سیدنا عثمان کی قسمت کے کیا کہنے، جس کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وفادار صحابی ہیں جنہوں نے ہر موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کر کے دکھائی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہے، سیدنا عثمان وہ عظیم شخصیت تھے، ایک رات کے اندر پورا قرآن نوافل کے اندر ختم کر لیا کرتے تھے۔ اس قدر نیک شخصیت سیدنا عثمان تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں، اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے تھے اللہ اپنی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا تھا۔ بلوائی جمع تھے، سیدنا عثمان کو کہا گیا عثمان ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان ذاتوں کا گلا جمع کر دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان کہنے لگے لوگوں میں اپنی ذات کے لیے اس نبی کے حرم کے اندر کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، اپنی جان کو اسلام کے لیے شہید کروا دیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نبی کے حرم کے اندر کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ خطبہ دیا تھا، ابھی حج کے ایام گزر رہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ لوگوں تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہیں، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا ناجائز مال ہتھیانا جائز نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرم قرار دیا ہے، یہاں پہ ہر قسم کا خون خرابہ جائز نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑوانا چاہتا، کہیں میری ذات کی وجہ سے یہاں پہ کئی مسلمان شہید نہ ہو جاتے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے وہ ظالم لوگ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اندر کہتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر جو سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ آگے بڑھ کے ان کی داڑھی کو پکڑ کے ان کو شہید کیا تھا، کہنے لگے لم یشارک احد من الصحابہ فی قتل عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اندر کوئی ایک صحابی بھی داخل نہیں ہوا، کسی ایک صحابی نے بھی ان کی شہادت کے اندر حصہ نہیں لیا، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود، ان کے بیٹے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ خود، اور نبی علیہ السلام کے کئی صحابہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیرے کے اوپر معمور تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کا ایک صحابی اٹھ کے دوسرے نبی کے صحابی کو بلا وجہ شہید کر دے؟ اور صحابہ کے بارے میں اس قسم کا رویہ رکھنا اور اپنے دماغ کے اندر اس قسم کی باتیں لے کے آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، کچھ گالیاں دیں صحابہ کو، کچھ الزام لگائیں صحابہ پہ۔ آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا، تم میں سے اگر کوئی ایک اٹھ کے احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور میرا صحابی اٹھ کے صرف ایک مد جس کی مقدار یا 600 گرام یا 400 گرام ہے، کہا اتنے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوا میرے نبی کے صحابہ کے اس ایک مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ احد پہاڑ کی لمبائی چوڑائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے، 7 کلومیٹر لمبائی چوڑائی کے حساب سے، اور کئی ہزار فٹ اونچا ہے وہ، اتنا زیادہ
اگر کوئی آدمی سونا خرچ کر دے اور نبی کا ایک صحابی ایک مد خرچ کر دے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں فیصل کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں رائے قائم کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ کبھی کوئی اٹھتا ہے تو بنی امیہ کو دام و تشریح کا نشانہ بنانے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے سیدنا ابو سفیان کو نشانہ بنانے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے امیر معاویہ کو نشانہ بنانے لگ جاتا ہے۔ بنو امیہ کے اندر سیدنا عثمان موجود ہیں، بنو امیہ کے اندر نبی کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، بنو امیہ کے اندر سیدنا امیر معاویہ جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، عبقری شخصیت موجود ہے، سیدنا ابو سفیان موجود ہیں۔ اتنے ایسے صحابہ ہیں جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر دام و تشریح کریں۔ پھر ایک خاص خاندان جس کو بنو امیہ کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان کا بھی تعلق ان سے تھا، ہم ان کو دام و تشریح کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، قیامت کا جب دن ہوگا، نہ اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور نہ ہی آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ نے میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں رائے قائم کی تھی یا نہیں کی تھی۔ لہذا نبی کے صحابہ کی جب بات آ جائے، خاموش ہو جائے، وہاں اپنی زبان کو نہ کھولیں۔ اللہ تعالی ہم سے زیادہ جانتا تھا، وہ اپنے نبی کے اوپر قرآن نازل کر کے اپنے نبی کو مطلع کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کے سارے صحابہ کو جنتی کہا ہے، رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، فلاح و محمود، فلاح و فوز و کامیابی کا اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کے باوجود ہم کون ہوتے ہیں نبی کے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھانے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جیسا حیا عطا فرمائے، ان جیسی سخاوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا